پھر ان کی فریادیں اور ان کی چیخیں اور ان کی آہیں اپنے رب کے حضور ہیں، اور جب بندے رب کو پکارتے ہیں اور تڑپتے دکھی لوگ رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں تو رب کی رحمتیں جوش میں آتی ہیں۔ اللہ کا قہر، اللہ کا غضب انشاءاللہ اسرائیل کے اوپر نازل ہوگا اور اسرائیل اپنی موت آپ بنے گا۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا جاؤں کہ ہمیں تاریخ نے بتایا ہے کہ یہ پاکستان کا حصہ ہے، پاکستان کے موجودہ حکمرانوں کا شاید یہ مقدر نہیں ہے، لیکن اللہ ہمیں وہ لوگ نصیب فرمائے گا جو اسرائیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں گے اور اپنی بہنوں کی، اپنی بیٹیوں کی اور اپنے بچوں کی آبرو کی حفاظت کریں گے اور ان کے ہاتھوں میں سبز ہلالی پرچم ہوگا۔ ہمارے پاس اللہ کی توفیق سے ایسے میزائل موجود ہیں کہ ہم یہاں سے فائر کریں گوادر سے تو تل ابیب کو اڑا کے رکھ دیں انشاءاللہ۔ ہم نے وہ میزائل اچار ڈالنے کے لیے نہیں بنائے ہوئے، ہم نے ایٹم بم جو ہے وہ اچار ڈالنے کے لیے نہیں بنایا۔ انشاءاللہ جب وقت آئے گا کوئی دلیر اور جرأت مند لیڈر ہم کو ملے گا، ہم یہاں سے میزائل فائر کریں گے، اسرائیل کو اڑا کے رکھ دیں گے اور پھر پورا غزہ اور غزہ کی قبروں میں دبے ہوئے بچے بھی ہاتھ اٹھا کے کہیں گے پاکستان زندہ باد۔ انشاءاللہ وہ لمحے، وہ گھڑیاں اللہ نے ہمیں نصیب کر دی ہماری زندگی میں ہوں تو ہم بھی دیکھ لیں گے، ورنہ ہماری نسلیں ضرور دیکھیں گے۔ تو یہ جو خون بہ رہا ہے، خون بہتا ہے تو جم جاتا ہے، خون کبھی ضائع نہیں جاتا، خون اپنا رنگ چھوڑتا ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کا خون یہ رنگ چھوڑ رہا ہے اور یہ خون ان کے گلے پڑ جائے گا اور اسرائیلیوں کو اپنی جان چھڑانا مشکل ہو جائے گی۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ یہودی درختوں کے پیچھے، پہاڑوں کے پیچھے، پتھروں کے پیچھے اپنی جان چھپانے کے لیے چھپیں گے، اللہ مسلمانوں کی مدد کرے گا، وہ پتھر بول کے بتائیں گے میرے پیچھے ظالم چھپا ہوا ہے، اس کو آ قتل کر لو۔ انشاءاللہ ایک غرقت نامی درخت ہے، فرمایا وہ یہودیوں کو پناہ دے گا اور اس کا نام ہے شجرۃ الیہود، یہودیوں کا درخت ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہودی خوف زدہ ہو گئے ہیں، انہوں نے غرقت نامی درخت اپنے ملک کے اندر کاشت کرنا شروع کر دیا ہے۔ ان کو لگتا ہے کہ محمد بن قاسم کے جانشین آنے والے ہیں اور صلاح الدین ایوبی جو ہے وہ قبر سے پھر اٹھنے والا ہے۔ وہ لمحے ہم نہیں بھول سکتے کہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی کی قبر پہ ایک انگریز جرنیل آیا تھا اور اس نے اس کی قبر کو ٹھوکر مار کے کہا اٹھ میرا مقابلہ کر، تو صلاح الدین ایوبی کی قبر اس وقت سے تڑپ رہی ہے۔ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ سلطان ایوبی قبر سے اٹھ کے ان کا مقابلہ کرے گا، اس کے جانشین پاکستان سے انشاءاللہ جائیں گے اور عرض وطن کے لیے اپنی جان نچھاور کرنے والے اس وقت مصروف ہیں۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے۔ آج کے اس اجتماع کے اندر ہم جو ہے وہ پاکستان کے سپہ سالار سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ کوئی توانا اور مضبوط پیغام اسرائیل کو دے تاکہ جو ہے وہ ان کو جو ظلم اور جبر کی کھلی چھٹی ملی ہے اس سے وہ باز آ جائیں کہ پاکستان اپنی داخلی مجبوریوں کی وجہ سے پریشان ضرور ہے، لیکن تمام حالات کے باوجود پاکستان غیرت مند ملک، غیرت مند لوگوں کا ملک ہے، اور اگر تم نے زیادہ تنگ کیا تو ہمارے میزائلوں کا رخ تمہاری جانب بھی ہو جائے گا۔ ہم مشکل حالات میں بھی حالات کا رخ آپ کی سمجھ کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ وہ وقت آئے گا کہ ترک فوجیں اور پاکستانی فوجیں اسرائیل کو اور تل ابیب کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیں گے۔ تو میں آپ کو بھی خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ روزے کے باوجود میں نے جب فیصلہ کیا تھا تو ماہ سیام تھا، میں نے کہا بدر بھی تو رمضان میں ہوا تھا، انشاءاللہ یہ شیخ نکلیں گے اور اپنے بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں گے۔ فلسطین والوں دیکھ لو ہم تمہاری محبت میں یہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ تو میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور آپ کے ایک زوردار نعرے سے آج کی تقریب کو اختتام کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ کڑکتی بجلیوں میں نعرے کا جواب چاہوں گا، نعرہ تکبیر۔ یہ جذبے جوانوں تو کوئی شے نہیں روک سکتی، انشاءاللہ وہ وقت آنے والا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اہل غزہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اہل غزہ ہم تمہارے، اہل غزہ ہم تمہارے، اہل غزہ ہم تمہارے، بلکتے بچوں ہم تمہارے ساتھ، تڑپتی ماں ہمارے تمہارے ساتھ، روتے ہوئے بوڑھوں ہم تمہارے ساتھ۔ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا۔ اللہ تعالیٰ میرے وطن کو سلامت رکھے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو کھوئے ہوئے